الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولا الثقلين. وہ انتہائی عشق تھی، وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا. میں قید و بند و وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا. پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہ کار. پھر مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا. طے ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا، میں تو سوچ کے ہی مر گیا. اصحاب یہ رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، پر محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی بتا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خام خواہ سے منہ نہ کھولنا، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خام خواہ سے منہ نہ کھولنا. بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا، بول کے بتا رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خام خواہ سے منہ نہ کھولنا، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خام خواہ سے منہ نہ کھولنا. بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی. نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. اور کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں. پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے. دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسمان کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی. وہ آسمان کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی. میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی. دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے سب نکل پڑے، گھر سے سب نکل پڑے. صحابی رسول کے جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے. وہ کب کبھی عجیب تھی، وہ دھڑکنیں کمال تھی کہ آنکھ اشک بار تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی. سراپائے ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ. دل میرا دھڑک 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 دھڑک. ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ. اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان. مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے تھے کون ہے یہ نوجوان. اور دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پر. دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پر. کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤں. دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پر. کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے. یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ قبل، یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ قبل. اور جیسے ہی خیال بھلا دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. جیسے ہی خیال بھلا دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے
چہرہ بھی سجا لیا. وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا. میں قید و بند و وقت سے آزاد السری میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا. میرے معزز و مکرم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں قبلہ شاہ سے بیٹھے آپ آگے تشریف لیں، بڑی مہربانی ہوگی آگے آگے. چونکہ مجھے سید امتیاز شاہ صاحب جو بڑی امام خطیب ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ سلطان الواعظین کا جب آخری وقت تھا تو میں ان کے پاس چلا گیا. ہمارے گھر آئے تھے امتیاز شاہ سے، تو وہ آرام فرما رہے تھے، اٹھ نہیں تھے سکتے اپنی چارپائی سے، آخری وقت تھا. میں ان کے قدموں، امتیاز شاہ صاحب کہتے ہیں میں ان کے قدموں میں، سلطان الواعظین کے قدموں میں بیٹھ گیا. انہوں نے جب میرا نام پوچھا میں نے کہا سید امتیاز شاہ. سلطان الواعظین اپنی چارپائی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ وہ سید واسی. ہمیں بھی سادات کا احترام کرنا چاہیے. میرے دوستوں بزرگوں، جو لوگ اپنی پوری زندگیاں وقف کر کے انہوں نے راہ خدا میں اپنی جانیں خرچ کر دی ہیں، اور وہ لوگ ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اپنی جان فدا کرنے پر تیار رہتے ہیں، اور اس کے نور کی شمع ان کے سینوں میں منور رہتی ہے، اور ہمہ وقت دین کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، ان میں سے ایک ہستی کا نام داتا علی حجویری ہے. داتا علی حجویری. اور دادا جان نے تو مجھے بتایا کہ داتا علی حجویری جب میں گولڈ میڈلسٹ ہے، گولڈ میڈل آپ نے تو شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ گولڈ میڈلسٹ کس چیز میں ہے. انہوں نے ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک لاہور یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا، ادھر گولڈ میڈل حاصل کیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ پڑھا، اور جب امتحان آیا تو دادا جان کے نمبر کچھ کم آ گئے ان سے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام آ گیا جی کہ انہوں نے ٹاپ کیا. لیکن بعد میں جب چیک کیا گیا تو دادا جان کے مقالے کے نمبر نہیں تھے لگے. اچھا دادا جان جب بتاتے ہیں میں جب لاہور پڑھتا تھا میں صبح شام داتا کی نگری، دادا صاحب کے مزار پر ایک تو فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز میں وہاں پڑھا کرتا تھا. جب ڈیلی کا معمول ہوتا تھا تو میرا جب رزلٹ آیا تو میرا کچھ نمبر میرے کم آئے. جب چیک کیا گیا تو مقالے کے نمبر نہیں تھے لگے. جب تو تقی عثمانی صاحب سے نمبر میرے کم تھے تو میں اپنے اساتذہ کے پاس گیا، مقالے کے نمبر لگوائے. جب مقالے کے نمبر لگ گئے تو میرا ایک نمبر مفتی تقی عثمانی صاحب سے بڑھ گیا اور گولڈ میڈل پھر وہ مجھے ملا. تو بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سلطان الواعظین نے کہا کہ جمیل یہ تم داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو نا، تو یہ تمہیں ایک نمبر ملا، یہ داتا کی الف کا تمہیں ایک نمبر. یعنی اولیاء اللہ نوازتے بھی ہیں، ان کی بارگاہ میں سچے دل سے جائیں تو یہ پھر نوازتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں. اور یارو پھر یہ جو پھول ہیں، یہ پھول زمین سے نکلتے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے تخلیق نہیں فرمائی. تو یہ پھول نکلتے ہیں، کمی کو بجائے پھول زمین سے کیوں نکلتے ہیں؟ تو اہل دل